جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حدیث جو آپ نے لکھی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں الفاظ کچھ اور بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے گناہ معاف ہوں گے۔ اس میں الفاظ ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، حدیث سٹارٹ اس سے لیتے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ تو جب بول دیا کبیرہ گناہوں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان صرف چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا نہیں۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اس کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھنا شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ گویا کہ نماز چھوڑنے والا شرک کرنے والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ مشرکین کی عادت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بالکل واضح ہے۔ اور کیا ہے؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے نا، قرآن تو کہہ رہے کہ مشرک نہ ہو جانا نماز کو چھوڑ کے، اور مسلم شریف کی حدیث تو اس کو بریف کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے بڑی رکت انگیز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنت خدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو گفٹ دی ہیں، اس پہ چلو گے تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ نماز مسجد میں ہی پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی بیمار بندہ بھی نماز چھوڑتا تھا تو یہ ڈرتا تھا کہ اگر میں مسجد میں نہ گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں مسلمان ایسے بھی پاکستان میں آنے والے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحابہ اور اہل بیت سے بڑا عاشق رسول کہیں گے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ میلاد کے جلسوں میں تو نکلیں گے، جلوسوں میں، نماز کے لیے نہیں نکلیں گے۔ 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں آپ رش دیکھ لیں اور مسجد میں رش دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ جلوس ایگزیکٹلی کئی جگہوں پر ظہر کے وقت ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ وہاں جہاں پہ وہ جلوس ختم ہوا ہے وہاں مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ بھی جگہ نہ ملے، لیکن نہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ نماز تو قسمت والوں نے پڑھنی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ اتنا سینسٹیو ایشو ہے نماز کا۔ تو لہٰذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ میں ایک جمعہ پڑھوں اور آگے سے دوسرا جمعہ پڑھوں اور بیچ کے سارے میرے گناہ معاف ہو جائیں، اس حدیث کے تحت نہیں۔ نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے، اور مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہو رہی ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ادروائز کوئی نہیں۔ تو اب جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ اب یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور آپ سمجھ لیں ایک پریشان کن بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ہمیں جتنے نون گناہ ہیں نا جو ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں، وہ سارے ہی کبیرہ ہیں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کا بیان ایک پورا چیپٹر ملے گا۔ اس میں انہوں نے بخاری مسلم کی وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ شرک، نماز چھوڑنا، زنا، چوری، شراب نوشی،
جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیبت، چغلی، کسی کی دل آزاری کرنا. منتصر جن نے تو انہوں پتا نہیں نا، لسٹ بنا لو 15-20 دی، انہیں سے کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جب تک کہ کوئی توبہ نہ کر لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر نماز سے معاف نہیں ہو تو کیا کریں؟ توبہ کریں، توبہ سے معاف ہو جائے گا. اور توبہ پاکستانی نہیں کہ توبہ کر کے پھر کام چک کے رکھیے، نہیں، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ ہو جائے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. لیکن بعض اوقات انسان نفس سے مغلوب ہو کے دوبارہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے. اس وقت تو اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں توبہ اس لیے کروں کہ دوبارہ کر لوں گا. پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انسان نے بہرحال جو کوئی بھی جرم کرے اس نے اللہ کے دامن کرم میں ہی پناہ لینی ہے. اللہ سے تو ہم اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، لہذا توبہ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن اب کسی کو پتا تو نہیں کہ وہ ایک دم موت کس وقت آ جائے. اچانک ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں، اور کئی ایک ایشوز لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان کو موقع ہی نہیں ملتا توبہ کرنے کا. توبہ کو حرز جاں بنائیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں. چاہے کوئی کتنا ہی نیکوکار ہو، شریعت کا پابند ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، توبہ تو اس کی بھی ضرورت ہے. نبی الاسلام جب اس کی ترغیب دلا رہے تھے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں. یعنی یہ 70 کا عدد جو ہے نا عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 70 دفعہ کرتے ہوں گے، مراد یہ ہے کہ 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو چلیں اگر کسی نے 70 بھی لینا ہے تو 70 بھی بہت بڑی ڈیجٹ ہے. باقی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں 100 دفعہ توبہ جو ہے وہ موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں جو سید الاستغفار ہے، جو صبح کے وقت پڑھ لیں تو شام تک اگر فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، شام کو پڑھ لیا تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا. وہ بھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والی جو دعا ہے ہمارے بلو کارڈ صبح و شام کے اذکار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اسے حرز جاں بنائیں. لہٰذا یہ جو جتنی بھی فضائل آتے ہیں نا، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ، اور یہ اس نے پڑھنا ہے وہ 100 پورا کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے. یہ 99 ہو گیا، اور ایک دفعہ یہ پڑھ لے، یہ 100 پورا ہو گیا. اور ایک حدیث میں آیا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ بھی 100 پورا ہو جائے گا. ایک حدیث میں اللہ اکبر کے ذریعے 100 پورا کرنا ہے، باقی تینوں 33 دفعہ پڑھ کے، اور ایک میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہاں بھی مراد صغیرہ گناہ ہے. جو کبیرہ گناہ ہے، مثلا صغیرہ گناہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مثلا بد نگاہی ہو گئی کسی سے، جان بوجھ کے نہیں کی، لیکن وہ اس سے ان انٹینشنلی کوئی معاملہ ہو گیا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ اگر میری نگاہ یوں پڑ جائے تو میں فوراً اسے ہٹا لوں. اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں انسان سے. انجانے میں کوئی ایک جملہ ایسا بول دیا جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، نیت نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں چلا اسے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات، ایک تو ہے جان بوجھ کے کرنا، وہ تو کبیرہ گناہ ہے. اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، وہ نیک اعمال سے آٹومیٹکلی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں واضح موجود ہے کہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس آیت کو حضور نے تلاوت کیا تھا اس موقع پر، اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. جب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آج ایک غیر محرم عورت کو گلے لگا لیا راہ چلتے ہوئے کسی گاؤں ایریا میں دور دراز، لیکن میں نے اس کے ساتھ یعنی وہ انٹر کورس والا معاملہ نہیں کیا،
تو آپ مجھے پاک کر دیں. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. پھر آپ نے وہ سوال کرنے والے کو بلایا اور آیات تلاوت کی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص یونیورسٹیز میں کالجز میں ڈیٹے مارتا رہے اور اینڈ پہ نماز پڑھے اور کہ جی معاف ہو گیا. نہیں, ایک دفعہ ہی واقعہ ہوا ہے. اس پہ اجماع ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا یہ خود کبیرہ گناہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ان انٹینشنلی ایک چیز ہوگی وقتی طور پر, ایک پورے پلان کے ساتھ آپ بار بار کرتے ہیں کہ خیر ہے اس میں کیا حرج ہے. تو اس میں بھی اجماع ہے کہ جو چھوٹے گناہ لوگ تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پوری انٹینشن کے ساتھ بار بار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ توبہ والا بھی جو کنسپٹ ہے نا پاکستان میں, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کون سی توبہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو جو توبہ کا کنسپٹ بیان کرتا ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو, اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی. یہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ النحل کے اندر تو بڑی شان کے ساتھ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں, پارہ نمبر 14 کے اینڈ کے اوپر جہاں سورہ النحل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآنی توبہ میں اور پاکستانی توبہ میں کیا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے سرکار, پتہ نہیں ہمیں کون سا. یہ آیت نمبر ہے 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ, پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے, ثم تابوا, پھر اس کے بعد توبہ کر لیں, من بعد ذالک, اس گناہ کے فوراً بعد, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں. یہ اصل چیز ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ ایک کام ہوا تو 100 تسبیح پھیر دی توبہ کی, نہ, اصلاح کریں کہ واقعی نماز چھوڑی تھی اب نہیں چھوڑوں گا, روزے چھوڑے تھے اب نہیں چھوڑوں گا, زکوٰۃ میں میں نے ڈنڈی ماری تھی اب نہیں ماروں گا, کم تولتا تھا اب یہ حرکت نہیں کروں گا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم. دیکھ لیں, شکر ہے عربی اور اردو میں کوئی فرق نہیں, کیونکہ اردو کی ماں عربی ہے. یہ وہ سارے الفاظ ہیں, ان ربک, بے شک تیرا رب, من بعدھا, اس کے بعد, لغفور رحیم, ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کس کے بعد؟ توبہ کرے, جہالت میں گناہ کر بیٹھے, توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے, پھر بعد میں اگر توبہ کرتا ہے نا, یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے. لیکن جو شخص پوری انٹینشن کے ساتھ کام چک کے رکھا ہوا ہے جس نے, وہ نہیں سرکار. یہ کتابوں کا خدا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ہمارے گناہ کرنے سے کوئی اللہ کی شان کام ہو جاتی ہے. نہیں, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, اللہ تو بے پرواہ ہے, اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کام ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کو فرق پڑتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندوں سے کہ سب کے سب لوگ وقت کے پیغمبر کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ, میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. یہ تو اللہ کی اپنے بندے سے ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے روز میں بڑا سخت ہوں, میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا, میری تو نہ کسی پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے, نہ کسی فرشتے کے ساتھ, نہ کسی بڑے سے بڑے انسان یا جن کے ساتھ. میں اپنے روز کے اندر بہت اسٹرکٹ ہوں, لہٰذا تم نے اپنے آپ کو سدھار لینا ہے. اس لیے توبہ کے حوالے سے کانشیس رہا کرے, اللہ کی طرف رجوع لاتے رہے, خصوصاً جب کبھی کوئی مس ہینڈلنگ ہو ایٹ دا اسپاٹ, اس وقت تو آپ نے توبہ کرنی ہے. ایک اور آیت ہے سورہ النساء کی, میں وہ بھی یہاں پہ کور کر دیتا ہوں, وہ بھی بڑی رکت انگیز ہے. لیکن سرکار یہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو قرآن پڑھتے ہیں, جنہوں نے قرآن کبھی کھولا ہی نہیں ہے, جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کیا ڈیمانڈ ہے. آیت نمبر ہے 17. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا. اللہ دیکھیں اپنے اوپر خود واجب کر رہا ہے. اللہ بھی کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ ضرور قبول کروں گا.
یعملون السوء بجہالہ، جو جہالت کی وجہ سے، اگنورنس میں گناہ کر بیٹھے. اچھا قرآن تو جان بوجھ کے گناہ والے معاملے کی طرف جاتا ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے بھول کے کر لیا. ہو اللہ کا بندہ، پیغمبر کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتنی دلیری دکھائے کہ گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لے. من قریب، ایک قریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالی رجوع فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا. اچھا اللہ کا بھی نام ہے التواب، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے. بندے کی توبہ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع لانا گناہ کر کے، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے کہ اچھا اب آ گیا تو چل تجھے معاف کیا. توبہ کا معنی جو ہے وہ ہے رجوع لانا. بندہ اللہ کی طرف لاتا ہے، اللہ بندے کی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا، یعنی اسے پتہ سب کچھ ہے، حکمت ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں تو بڑے شان کے ساتھ آئی ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسا کہ ایسا شخص جو کہ کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھے، آنکھ لگ گئی اور اونٹ غائب. جب اٹھا تو پریشان کہ اب تو موت سامنے ہے، کیونکہ ریگستان میں تو نہ پانی نہ کھانا، کئی ہفتے تک اونٹ تو سفر کر لیتا ہے کیونکہ اس نے پانی سٹور کیا ہوتا ہے اندر، اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے. انسان تو مر جائے گا بغیر پانی کے. اب وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ جائے، یعنی اسے نئی زندگی مل جائے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے خوشی کی وجہ سے. کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا جائے، تیزی میں وہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، من شدت الفرح. یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ چیز رسول اللہ یا شریف رسول اللہ ثابت ہو رہا ہے، وہ ثابت کرتے رہے. اللہ دے وہ بندے ہو، ماموں پارٹی تو آڈے لوگوں نے پوری انٹینشنل پڑھایا، آج تک چھاپ رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کا اور اس بندے کا جس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ڈنگروں والی زندگی گزار رہے ہو تم لوگ. اس طرح کی حدیثوں سے رزلٹ کچھ اور نکلتے تھے، اور طرف چل پڑتے ہیں، اپنے بابوں کے کپڑے اترے ہوئے ان کی بزرگی ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال تو نبی الاسلام فرمایا، اصل میں اللہ کے نبی الاسلام وہ اللہ کی خوشی کے اظہار کو اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے تھے. اس میں سے یہ نکالنا تھا، اس میں سے بابوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع نہیں نکالنا تھا. تو ایسی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فوراً توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ ہے ہی نہیں. یہاں اللہ نے سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی بیان کر دیا کہ جو گناہ کریں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ایسے گناہگار شخص میں سے کسی کو جب موت آئے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہ اللہ معاف کر دے. بھائی اب جب موت سامنے نظر آ گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے کی کوئی توبہ نہیں ہے. فرعون کے لیے بھی آیا تھا نا، الآن، اب ایمان لے کر آیا فارغ. جب وہ اس کو غوطہ آیا جب سمندر میں، تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے فرمایا اب موقع ہے ایمان لانے کا، اب تو موت نظر آ گئی. یہ وہی لفظ ہے، انی تبت الآن وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ کبھی قبول ہوگی کہ جو کفر کی حالت میں مرے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں گناہگار مسلمان کے تو چانس ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب کے بعد یا رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ یا اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو شخص کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، آخرت میں نہ اپنی رحمت سے نہ رسول اللہ کی شفاعت سے اسے معاف کرے گا. اس لیے یہاں ذکر ہے اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. تو توبہ
اس کی قبول ہے جو فوراً توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، یعنی پاکستانی توبہ نہ کرے، صحیح والی توبہ کرے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. پھر اللہ سے، وہ تو اللہ نے سورہ الانعام میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم ہی کروں گا. اور بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے. اللہ کی رحمت اور غضب برابر بھی ہوتے تب بھی ہم مارے جاتے. وہی گل عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اگر تو عدل کرنے پہ آئے تو بڑی بڑی شانوں والے بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے قیامت کے دن، اور اگر تو فضل کرنے پہ آئے تو ہمارے جیسے گناہگار بھی، ان کے لیے بھی معافی کی کوئی صورتحال بن جائے گی. صرف اعمال نہیں رحمت بھی، صرف رحمت نہیں اعمال بھی. یہ ہو نہیں سکتا کوئی کسان جو ہے وہ اپنی زمین میں ہل نہ چلائے اور بیج نہ بوئے اور کہے کہ رحمت کی وجہ سے خود بخود گندم نکل آئے گی. یعنی بارش کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے گندم کی فصل اسی کی نکلے گی جس نے ہل چلا کر بیج بویا ہوگا. اور صرف بیج بونے سے بھی کچھ نہیں ہونا جب تک کہ رحمت نہ ہو. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی، آپ سے زیادہ پرفیکٹ اعمال کسی کے نہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. دیکھیں حضور نے اپنے آپ کو کتنا نیچے کیا، کیونکہ اللہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی. یہ بات کرنے والے اللہ کے پیغمبر تھے. یہ کون سا کوئی ایسا صوفی تھا جڑا گیا جی چھڑ دو عبد القادر پہ آ گیا جی. ہاں یہی پہننے نے پیغمبروں کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا ہے کہ جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ میں ادھر تک جانا ہی جب تک میں سارے اپنے مرید نال نہ لے جاؤں. پیغمبروں کو تو اللہ کا تعارف ہے، ان جاہلوں کو تو تعارف ہی نہیں نا. ایک جاہل آدمی جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو مرضی بڑھ کے مارتا رہے، اسے کیا پتا کہ بھئی کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو جاہل آدمی کی باتوں کو آپ اس طرح ہی سمجھیں جیسا یہ چرسی اور پاؤڈری اور جو نشئی لوگ ہیں نا، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ کا تعارف تو پیغمبروں کو ہوتا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ اپنی امتوں کو ان کتابوں کی روشنی میں جو اللہ ان پہ نازل فرماتا ہے وہ کرواتے ہیں. ان بیچاروں کا کیا لینا دینا، نہ انہیں اللہ کا تعارف، نہ انہیں آخرت کا تعارف، نہ انہیں یہ پتا کہ مرنے کے بعد کتنے مشکل معاملات ہونے والے ہیں. ورنہ تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں مجھے بائی چانس ایک اور آیت بھی یاد آ گئی سورۃ الحجر کی. ہاں جی، یہ آیت نمبر ہے جی 49 سورۃ الحجر. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو، خبر دے دو انہیں کہ بے شک میں بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہوں بہت زیادہ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. لیکن میرا جو عذاب ہے نا وہ بھی بہت دردناک ہے. تصویر کا ایک رخ نہیں بیان ہوا. یہاں پہ کہتے ہیں جو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ کام چک کے رکھو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. نہیں، قرآن میں اللہ کا غفور رحیم ہونا اس بندے کے حق میں ہے جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے گناہ کرنے کے بعد. جو باغی ہے نا اس کے لیے پورے قرآن میں کوئی آیت موجود نہیں ایسی کہ کام چک کے رکھو تو میں معاف کر دوں گا. سورہ زمر میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا میرے ان بندوں کو خبر دے دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رجوع لانا چاہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاریں اور آخرت بھی اپنی مرضی کی. نہ سرکار، دنیا اگر اپنی مرضی کی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. ہاں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ مقام دے گا کہ جو خواہش کریں گے وہ چیز ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا آپ نے اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. آمین.